پہلے پانی ایک چلو لے اچھے طریقے سے، کیونکہ حضرت رسول اللہ کو اطمینان سے وضو کرتے تھے نا، تو ہمیں اب جناب امام خطیب صاحب سمیت ذرا جلدی ہوتی ہے کیونکہ ٹائم ٹائم ہے، تو چلو بھرے، چلو اچھے طریقے سے بھرے، اس چلو کو پہلے پانی منہ میں، پھر اسی پانی کو ناک میں، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت رسول اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، پہلے کلی کا لی 3 بار اور پھر ناک میں پانی ڈالا، حضرت کوئی نہیں، لیکن مطلب بندہ چاہتا ہے نا کہ جناب ایک بندہ سپر بسکٹ 10 روپے کا دے رہا ہے اور ایک 8 روپے کا دے رہا ہے، کوئی ہے جو 10 والے سے لے کے وہ نہیں میں پانی ہو تو ہی رہا ہے، 2 کا زیادہ ہی چلے تو بہتر ہر کوئی پسند کرتا ہے پانی۔ تو پھر کلی کرتے ہوئے آپ کو غرارے کرنے ہیں، حلق تک پانی جائے، حلق تک پانی جائے۔ اگر روزہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ صبح مطلب بھوک لگ جائے تو حلق تک پانی بھیج جائے، چکر میں سب پانی پیتے رہے، روزہ خراب ہو جائے گی۔ پھر دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ اپنے ناک کو اچھے طریقے سے صاف کریں اور اپنے دانت کی نرم ہڈی تک، یہ نرم ہڈی ہے کم کم یہاں تک پانی جانا چاہیے، پتہ چلے وضو ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ طریقہ یاد رکھیں، چلو کر لو تھوڑا ناک پانی دے لیں، نہیں آ جائے گا تو آ جائے گا۔ جلدی کرو، بسم اللہ، پہلے ہاتھ یہ کھلا ہاتھ کا، ہاں دیکھیں، اس کے بعد چلو بسم اللہ، یہ نہیں کرنا کہ وہ ناک والا تو نہیں ڈالنا، دوسرے طریقے سے بھی لا کے دکھا دیتا، انگلی کے ساتھ ماشاء اللہ چاہیے تو صاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ وہ گزارا بھی ہو گئی، ناک کو پانی ڈال کے ناک صاف بھی ہو گئی۔ چلو یہ آگے، اب یہاں یہ بات سیکھنے والی ہے کہ پیشانی کے بال، پیشانی کے بالوں سے لے کر یہ کانوں کی کن پٹی جسے ہم بولتے ہیں، یہاں سے لے کر یہ کیا بولتے ہیں اسے، کنڈی پنجابی شارہ، وہ کشمیر پاکستان کی شارہ، اس طرح یاد رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ شارہ سمیت یہاں پورا منہ دھونا ہے 3 مرتبہ۔ اب ہے داڑھی، تو داڑھی ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو پانی کے ساتھ داڑھی کا خلال کرتے ہیں، داڑھی کا خلال کرتے ہیں 3 چلو کو، بعد بندے وضو کر کے اٹھتے ہیں کپڑے سارے بھیگے ہوتے ہیں، تو مطلب ایک مرتبہ ایسا وضو کر کے بندہ گھر چلا جائے تو پھر اگلی دفعہ پانے بھی نہیں دیتے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو کے ساتھ کر لیتے۔ اب بھیگ گئی ہے ٹھیک ہے، نہیں بھیگی تو جیسی بھی بھیگی ہے یہ اللہ کو قبول ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی بازو دھونے، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وضو کے عذاب پانی مطلب کونی سمیت تو نہ تھی نا، وہ آگے آگے تک کر رہے تھے، اس سے آگے رسول نے پوچھا او بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو رضا کہنے لگے آقا کریم نے فرمایا ہے کہ میں قیامت والے دن اپنے امتیوں کو وضو کے عذاب کے چمکنے کی وجہ سے پہچانوں گا، تو لہذا میں تو آگے آگے کر کے اپنی چمک بڑھا رہا ہوں تاکہ رسول اللہ مجھے جلدی پہچانے، تو ہم ہمیں آگے پہچان گئے۔ چلیں یہ منہ دھونا ہے پورا، پھر اس کے بعد بازو دھونے کوہنی سمیت، یہ اہم مسئلہ ہے، کونیاں تک نہیں، کوہنی سمیت دھوئے، یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بھی یہی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے مسح سر کا، اب یہ مسح دیکھنے میں یہ ہے چھوٹی انگلی پھر اسے بڑی پھر یہ تینوں انگلیاں یہ ملا دی اپنی پیشانی کے بالوں سے لے کر سر کی آخری حد جو ہے یہ گدی، اپنی گدی سے یوں اپنے ہاتھوں کو واپس لائے گا، یہ نہیں دیکھے گا میرا پاپ خراب ہو رہا ہے، اسے خراب ہو جائے لیکن نماز خراب نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تینوں انگلیاں ملا لی، پھر پیچھے گیا اپنی گدی کے بالوں سے، پھر واپس آیا، واپس آ کے چھوڑ دیا۔ اب جی چاہے تو پانی اور لے لے، اگر نہیں چاہتا
تو اسی کے ساتھ اپنے کان کی ہر تہ تک جائے، اپنے کان کی ہر تہ تک جائے، مطلب یہ بڑی انگلی جو ہے اسے اپنے کان کے سب سے بڑے سوراخ میں ڈالے اور پھر اس کے ساتھ جہاں جہاں تک کان کا رستہ بنا ہے اس کے اوپر چلائے اور پھر آخر میں اپنے انگوٹھے کو پیچھے کے کان کے پیچھے کی طرف پھیر کے پھر یہ اس کا مسح مکمل ہوگا۔ گردن کا مسح شریعت میں نہیں ہے، گردن کا مسح شریعت میں نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کروں میں کیسے مکمل ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک اور بات ہے کہ پگڑی کے اوپر بھی مسح ہو سکتا ہے، پگڑی کے اوپر بھی مسح ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ پگڑی کی یہ پیشانی کے بال سے پگڑی پیچھے ہو، ٹھیک ہے، پیشانی کے بال سے آغاز کرے گا۔ یہ اللہ کو بڑے پسند ہے یہ پیشانی کے بال، اور کبھی انشاءاللہ ایک طریقہ بڑا اہم ہے وہ زندگی میں کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے اپنا وہ تو ان بالوں کا کیا فوائد ہے۔ اچھا جی ہو گیا، مسح بھی ہو گیا۔ اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں۔ پہلے دایاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند دایاں تھا، اس لیے دائیں طرف سے رسول اللہ شروع کرتے، دایاں اب پاؤں دھوئے گا تو چھوٹی انگلی کے ساتھ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلی کو اطلاع کرے گا اور اچھی طرح گھٹنوں ٹخنوں سمیت دھو کے دکھائیں۔ اب یہاں یاد رکھیں پانی بڑا کم استعمال کرنا ہے۔ ایک روایت میں تو میں نے شاید پڑھا ہے کہ رسول اللہ 1.5 لیٹر کی دار غسل کر دیا کرتے تھے، تو ہم ذرا حساب کر رہے ہیں 2 بار ہمارا کام چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کرنا ہے غسل، یہ ہوا وضو۔ وضو اس لیے میں نے بتایا جنبی ہے عورت ہو یا مرد، اگر جنبی ہے جنبی ہونے کی حالت میں پہلے اپنے کپڑوں کو صاف کرے گا، پھر اپنے وہ متاثرہ جگہ کو صاف کرے گا اچھے طریقے کے ساتھ، اس کے بعد پورا وضو کرے گا، اس کے بعد پورا وضو کرے گا۔ اس وقت چونکہ مطلب نیچے یہ نہیں تھا، ہاں اگر عورت ہے تو عورت پھر اگر اس نے مینڈیاں باندھی ہوئی ہیں، یہ جو ہم خود کرتے ہیں نا پیچھے سے، یا مطلب کوئی عورت وہ لگا لیتی ہے کیچر لگا کے پتہ کہ میں اسے دھو نہیں سکتی، یہ غلط ہے۔ مینڈیاں وہ جو باندھی تھی نا ان کے اوپر بڑی محنت ہوتی تھی، تو اس لیے اگر کوئی اس نے باندھی ہوئی ہے زور کے ساتھ تو پھر وہ ان کے اوپر پانی اتنا ڈالے کہ اپنے سر کے بالوں کی جڑ تک وہ پانی پہنچ جائے، پھر تو جائے، لیکن اگر نہیں پہنچا تو پھر کام خراب ہے، لہذا دھو ہی لے تو اچھا ہے۔ اور اگر وہ متاثرہ جگہ کو دھوئے، متاثرہ جگہ کو دھونے کے بعد اچھی طرح وضو کرے، بسم اللہ پڑھے، دل میں پڑھ لے، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھے، یا پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب داخل ہو تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد وہ سارا وضو کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ پانی جو ہے مطلب سر کے مسے کی جگہ پہ 3 چلو پانی ڈال دے، پانی ڈال کے اپنے سر کی یہ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ اگلے پوروں کے ساتھ سر کو مطلب مالش کرے اور جڑوں تک پانی بھیجے۔ پانی بھیجنے کے بعد پھر یہ دائیں جانب پہلے پانی ڈالے، پھر اپنی بائیں جانب ڈالے، اس کے بعد سارے جسم کے اوپر ڈالے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا یہ غسل والا یہ آپ کو بس ہو گیا ماشاءاللہ، آج ذرا لیٹ ہو گیا، تو اس کے بعد یہ غسل ہو جائے گا۔ اب غسل کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، کئی بندے غسل کر کے بعد میں پھر وضو کر رہے ہوتے ہیں، اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا ایسی صورت کے اندر اس کا وضو برقرار ہے، وہ نماز پڑھے، نماز جنازہ پڑھے، قرآن پڑھے، جو کر سکتا ہے، جس کے لیے وضو شرط ہے وہ کرے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا پھر باہر نکلے دوبارہ وضو کرے۔ اگر پاؤں اب علماء کہتے ہیں کہ دھو سکتا ہے، مطلب غسل خانے میں ہی پاؤں دھو لے۔ پہلے ہوتا تھا سائڈ پہ کر کے دھوئے، وہ اس لیے سائڈ پہ کر کے دھونا ہوتا تھا کہ کچے غسل خانے ہوتے تھے، پانی ڈلتا تھا تو پھر وہ دوبارہ پھر چھینٹیں پڑ جاتی تھی اس کے بچاؤ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہی ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا
پھر ہاں دعا پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک. تینوں دعائیں پڑھیں. آقا کریم فرماتے ہیں جنت پکی ہو شدہ داخل ہو جائے دروازے کے واسطے جنت کے آٹھوں اللہ کھول دیتے ہیں. تو یہ مطلب ہے تھوڑا مشکل کام چونکہ اتنا اطمینان کے ساتھ کسی ساتھی کے ذہن میں اس بات کو ایک دو منٹ میں کر سکتے ہیں. اگر سحری کا ٹائم غسل فرض ہو جاتا ہے اور اس تک کے اگر غسل جنابت فرض ہے ایسی حالت میں آپ نے سحری کرنی ہے تو وضو کر کے سحری کر لیں غسل شرط نہیں ہے. کچھ لوگ نا وضو کر کے آسمان جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے ہاتھ کا کرنا ثابت نہیں ہے. جی اگر کسی بہن کا کوئی سوال ہو تو مجھے پیش جلدی کرو یہ پھر کھانتے پڑھنے لگا آج موسیقہ نہیں ہے. یہ جی ہمارے ساتھیوں کے لیے دعا بھی کیا کریں. جی بازو کے ہاں اگر بڑا ہم مسئلہ ہے اگر پٹی بندھی ہوئی ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پٹی بندھی ہوئی تھی انہوں نے پٹی پہ مسح کر لیا اور آگے پیچھے اسے دھو لیا آسان کا مسئلہ. تو ایک بات جی یہ ماشاءاللہ اتنی اچھی ضیافت کا انتظام ہوتا ہے یہ ریسٹورینٹ کا تو جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں وہاں جو انتظام کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اور دعا کروانے کا انتظام بھی کریں. مطلب کہ یہ خواہش کریں کہ آئندہ ہمارے گھر سے انشاءاللہ آ جائے گا. یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں نا انشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو یہ دعا کرنے کا کروانے کا دونوں سلسلہ جو چلتا رہے تو مطلب یہ مجلس سے برقرار رہتی ہے. جی ہاں جراب پہ مسا جراب پہ بھی مسا ہوتا ہے موزے پہ بھی مسا ہوتا ہے. اگر آپ مسافر ہیں بچوں کو دے اوپر پوری دینی ہے اگر کم ہے تو وہ نیچے بچہ جو اوپر دے کے آیا ہے وہ لے لے نیچے ہے ابھی. جی اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا تو میں کہتا تھا کہ مسا پاؤں کے نیچے سے ہونا چاہیے لیکن چونکہ رسول اللہ کے حکم کا نام ہے اس لیے رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ اوپر سے مطلب وہ ہاتھ پھیر لیں. تو پھر ہاں دوسرا ہے تیمم. تیمم بھی سیکھ لیں پانی موجود نہیں اگر آپ اتنے بیمار ہیں کہ موت کا خدشہ ہے یا پھر آپ سخت بیمار ہو سکتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر آپ مٹی کے اوپر 3 ضربے ماریں گے. مٹی کے اوپر 3 ضربے لگائیں. اس ضرب کو لگانے کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں پہ اور بائیں ہاتھ کو دائیں کے اوپر یوں پھیر لیں. پھر یہ خون کے ساتھ اپنے ہاتھ کی مٹی کو صاف کر لیں اور پھر ایسے کر لیں. غسل جنابت کے لیے مطلب تیمم بھی اسی طرح ہے وضو کا تیمم بھی اس طرح ہے. صحابی رسول راستے میں جنبی ہو گئے آپ اندازہ کریں کہ وہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا زمین کے اوپر مٹی میں الٹ پلٹ ہو گئی. صبح رسول اللہ کے پاس آئے کہنے لگے اللہ کے پیارے محبوب یہ مسئلہ بن گیا ہے. یہ بندہ کہتا تھا کہ مسا تیمم وہی ہوگا جو وضو کا ہوتا ہے میں کہتا تھا الٹ پلٹ ہونا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا جو الٹ پلٹ ہوا ہے اس کو اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہے. جس نے وہ وضو والا تیمم کر دیا اس کا ٹھیک ہو گیا. وضو میں شاید اتنی زیادہ مٹی نہیں ملتی تو پھر کیا کریں؟ جی اتنی زیادہ مٹی نہیں ملتی. اللہ کی مدد سے ہم کرو گے سوائی کام بھی کرتے ہیں تو دیواروں کے ساتھ کریں اسی لیے تو جینا آتے ہیں. اور اب تو ہم مسجد کے بھی نہیں کرتے نا تو اس لیے مسجد کی کسی دیوار کے ساتھ بھی کرتے ہیں. مسا کرنا ہے سجاد نال دعا پیروں تے کرنا یا سجاد سجاد یہ خبا خبے بعض لوگ مطلب دونوں طرح کے ہیں مطلب یوں ایسے آپ نے کیا تو اس طرح دونوں ہاتھوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ وضو کے درمیان کی دعا ہے وہ کس ٹائم پڑھیں؟ وضو کے درمیان کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے. وہ اللہ مغفر لی ذنبی وسیع فیلا یوالد فی رزقی لوگ پڑھتے ہیں میں نے اس کی سمجھ نہیں. جراب اگر پھٹی ہو تو وضو ہو جائے گا. ہاں جی جراب اتنی پھٹی نہ ہو کہ مطلب بہت زیادہ پھٹ جائے گا جراب کا. اگر نارمل پھٹی ہے یہ جو ہماری ہڈیوں سے تھوڑی سی پھٹ جاتی ہے یا مطلب چونکہ 2 نمبری والا ہر طرف چلتا ہے تو اتنی اچھی چیز ملتی نہیں ہے تو مطلب وہ پھر آگے سے بھی جراب پھٹ جاتی ہے تھوڑی بہت کی خیر ہے اس میں مسا ہو سکتا ہے. آپ اندازہ کریں گے کسی کا موزے کس کیے ہیں کسی ساتھ کیے ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ 3 بھی نبی نہیں چلے اتنے اچھے ہیں تو آپ موزے پھٹ جاتے ہیں تو جراب تو بلولا پھٹے گا. ٹھیک ہے
جی اگر یہ عام طور پہ آج کل جو فیشنی جراب چلی ہوئی ہے وہ جراب پہن کے مسا نہیں ہوتا. مطلب یہ جو جراب انسان کے ٹخنے سے نیچے ہے اگر وہ نیچے ہوگی تو مسا نہیں ہوگا, اگر اوپر ہے تو پھر مسا ہو جائے گا. بس مجھے ٹائم تھوڑا رہ گیا. تو ابھی کوئی 10 منٹ ساتھی اپنے مطلب پسندی اللہ سے دعا مانگے, پھر چونکہ بعد میں بہتر جب ہو جائے گا اپنی اپنی دعا مانگ رہے. اگر کسی کو حاجت ہے تو مطلب ہمیں تو ہے, ہم میرے خیال ہے